الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. اس سے پہلے جو آیت آئی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ یہود آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں. تعجب ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں بھی اللہ کا حکم درج ہے. یہ اس واقعے کو آپ یاد دلائیے جو واقعات اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہودی اور خیبر کے یہودی وہ دو مقدمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تھے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پسند فرماتے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبردست اعتماد تھا، یہ نہیں، بلکہ غرض یہ تھی کہ تورات میں چونکہ وہ حکم سخت تھا، ایک رجم کا حکم تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا میں مبتلا ہو جائیں تو تورات میں یہ تھا کہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو سنسار کیا جائے. تو وہ لوگ اس لیے آئے تھے تاکہ کوئی یہاں آسان حکم مل جائے گا تو اس کو قبول کر لیں گے تو دونوں کام ہو جائیں گے. ایک تو آسانی بھی مل جائے گی اور مسلمانوں کو یہ دکھائیں گے دیکھیے ہم بھی تو آپ کے نبی اسلام کی بات مانتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں. تعجب ہے. وَعِندَهُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں بھی تو اللہ کا حکم موجود ہے. اگر ان کو اللہ کے حکم ہی کی تلاش ہے تو جو کتاب ان کے پاس موجود ہے، ان کے گھروں میں ہے، ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے علماء اس سے باخبر ہیں، تو آپ کے خدمت میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ تو یہ چاہتے تھے تاکہ کوئی وہاں سے آسان حکم مل جائے اور جو سزا وہاں تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ سزا وہ ان سے ٹل جائے. تو یہ حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنا دیا کہ بھئی تورات لاؤ، اسی میں دیکھیں گے کہ کیا حکم ہے، تو ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد وہ پس پیش کرنے لگے اور اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا، ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر حکم مل گیا ایسا ہی جیسا ہم چاہتے ہیں تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر اس کے خلاف حکم مل گیا تو انکار کر لینا. یہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان تو دور کی بات ہے، لیکن جو کتاب ان کے پاس ہے اس کتاب پر بھی ان کا ایمان نہیں. ایمان اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو اس کو مانتے ہی نہیں، اس میں بھی رد و بدل انہوں نے کیا ہے. آگے فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک تورات کو ہم ہی نے نازل کیا ہے. فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. یعنی تورات کے اندر ہدایت ہے، ایسے احکامات ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے. وَنُور، اور اس میں نور بھی ہے. نور کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جب آدمی عمل کر لے گا تو اس کے باطن میں ان اعمال کی برکت سے نور پیدا ہوگا. مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے ہر عمل کا ایک نور ہے. نمازوں کا نور،
ذکر کا نور، حج کا نور، یہ انوارات ہیں. اور محشر کے میدان میں جب اعمال تلے جائیں گے وہ نور کی شکل میں ہوں گے، ان کی وہ نور کی شکل ہوں گی. ہر ایک کا نور الگ الگ ہے، یعنی سارا نور جمع ہو جائے گا. سینے میں بھی یہی نور ہوتا ہے اور قبر کے اندر بھی یہی نور ہوگا. اور پلسرات کے اوپر جب گزارا جائے گا تو وہاں بھی نور ہوگا. یہ قرآن پاک میں ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ایمان والوں کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کے دائیں دائیں جانب ہوگا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آگے جو ہوگا وہ ایمان کا نور ہوگا اور دائیں طرف جو نور ہوگا وہ اعمال صالحہ کا نور ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. وہ اس وقت اللہ سے دعائیں کریں گے، یا اللہ اتمم لنا نورنا، ہمارا نور مکمل کر لیجئے، یہ کہیں بجھنے نہ پائے، اس میں کمی نہ آئے، ہماری مغفرت فرما، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. اس موقع پر وہ آئے گی آیت. اس موقع پر جو منافقین ہوں گے ان کے ساتھ تھوڑا سا نور ہوگا، وہ بجھ جائے گا. وہ کون سا نور ہوگا؟ چونکہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے دنیا میں کلمہ پڑھ لیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو مذاق کریں گے، پہلے ان کو نور دیں گے ذرا سا، کیونکہ ظاہری اعمال کچھ کرتے تھے، پھر وہ منہ نور بجھ جائے گا. تو ایمان والوں کو آواز لگا لیں گے کہ بھائی ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں گے، ہمارا بھی تو انتظار کر لو، ہم تو پھنس گئے اندھیرے میں. وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو مسلمان کہیں گے واپس کہ یہ نور یہاں کا نہیں، یہ تو نور دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے تھے اور ایمان ہم نے قبول کیا تھا، یہ وہاں کا نور ہے، وہیں چلے جاؤ، وہیں سے حاصل ہوگا، یہاں تھوڑا ملے گا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ تورات کے اندر نور بھی ہے. نور کا مطلب تو ایک ہے کہ اس میں ایسے احکامات ہیں جو بالکل واضح ہیں، روشن احکامات ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود ان آیتوں کے اندر نور ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں نور ہے. قرآن پاک میں بھی انوارات برکات ہیں. فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یحکم بہا، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے نبی جو فرما بردار تھے. معلوم ہے کہ سارے کے سارے نبی فرما بردار ہوتے ہیں، مطیع ہوتے ہیں. یہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی صفت لگائی کہ کوئی نبی بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہاں الذین اسلموا لگانے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اس نے فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تورات کے مطابق حکم فرماتے تھے، فیصلے کرتے تھے. سوال ہے کہ تورات تو نازل ہوئی جس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہاں تو فرمایا اور بہت سارے نبی. اصل میں شریعت نئی کتاب تو چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ملی ہے، لیکن یہ تو 1,24,000 کم بیش جو مشہور ہے کہ اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کیا ان کو ہر ایک کو الگ الگ کتاب ملی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک کتاب ملی، اس کے بعد پھر ہزاروں نبی آئے، اسی کتاب کو آگے بڑھاتے تھے. خود قرآن پاک میں ہے ایک ہی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، دونوں نبی تھے. دونوں کو 2 کتابیں تھوڑی ملی تھی، ایک کتاب، شریعت ایک ہی تھی، دونوں ایک ساتھ مل کے کام کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا خاص ساتھی یوشع ابن نون علیہ السلام، وہ نبی بنے، ان کو الگ سے کوئی کتاب نہیں دی گئی. تو جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نئی کتاب دے دی، نئی شریعت دی، ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں رسول. کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی، اس کو ایسے شخص کو رسول کہتے ہیں. اور جس کو نئی کتاب نہیں ملی، نئی شریعت نہیں ملی، بلکہ پہلے سے ایک کتاب دنیا میں موجود تھی، ایک شریعت پہلے سے موجود تھی، وہ جب اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اسی کی واضح تبلیغ کر لیتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں. ان کو یہ ذرا علمی فرق ہے، یہ رسول اور نبی. تو اس اعتبار سے رسول کی تعداد بہت کم ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول اور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. اور ہر نبی بس نبی ہے، وہ رسول اس لیے نہیں ہے کہ اس کو الگ سے کوئی کتاب نہیں دی گئی ہے. ویسے عام طور سے تو انبیاء اور یہ بھی کہتے ہیں، تو ہر کو انبیاء ہی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں، جیسے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. وہ رسول کا لفظ آتا ہے، رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجے ہوئے، رسول کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بھی تو اللہ ہی نے بھیجا جو نبی ہوتے ہیں. بس ذرا سا علمی ایک فرق ہے، کوئی زیادہ ان میں فرق نہیں ہے. علمی فرق اتنا ہے کہ ان کو کتاب دے دی گئی
نئی شریعت، اور ان کو نئی شریعت نہیں دی گئی، اسی شریعت کو آگے چلاتے تھے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فیصلے فرمائے، انہوں نے بھی واضح نصیحت کی، خلفائے راشدین نے فیصلے کیے قرآن پاک کے مطابق، بالکل اسی نہج پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو کیا کوئی نئی کتاب ملی تھی؟ بالکل نہیں۔ ایسے تو جیسے وہ نائبین رسول ہوئے خلفائے راشدین، اور اس کے بعد تابعین و تبع تابعین، اس طرح سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے، ہزاروں نبی، اور ان کو کوئی الگ سے کتاب نہیں دی گئی۔ اب تورات تو ہے ہی، وہاں جا کے اسی کے مطابق لوگوں کو واضح نصیحت کر لو، اسی کے مطابق فیصلے کر لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار یہاں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل فرمائی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یحکم بہا، اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے النبیون، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، الذین اسلموا، جو مطیع تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ صفت نبی کی۔ کن کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو، یہود کے درمیان، یہود کے درمیان وہ فیصلے کرتے تھے۔ ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے جانشین جو ان کے بعد آتے ہیں، کون کون تھے؟ والربانیون والاحبار، دو طبقے۔ ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طبقہ، اس کا تذکرہ اللہ نے الگ فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے جماعت ہے والربانیون، تیسرا فرمایا الاحبار۔ سوال یہ کون سے لوگ ہیں؟ ربانیون کس کو کہتے ہیں؟ یہ نکلا ہے رب سے۔ کیا نکلا ہے؟ گویا کہ ربانیون ان کی نسبت ہے رب کی طرف۔ رب کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، سب لوگ جانتے ہیں۔ احبار جمع حبر کی۔ یہود کی اصطلاح میں بڑے علماء کو حبر کہتے تھے، بڑے عالم کو حبر کہتے تھے، اور جو بڑے بہت سارے علماء انہیں احبار کہتے تھے، انہیں احبار کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں علماء، ان کے یہاں احبار، ہمارے یہاں عالم، ان کے یہاں حبر۔ تو یہ ہے ربانیون۔ تو یہ دو طبقے اس میں آئے، ایک طبقہ ہے ربانیین والا، ایک طبقہ احبار والا۔ یہ ربانیین کون ہے؟ ہماری اصطلاح میں ان کو مشائخ کہتے ہیں۔ کیا؟ مشائخ اور بزرگان دین، اول اللہ۔ اور دوسرے طبقے ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں کی تعریفیں اللہ تعالی نے کی، اور دونوں کو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین میں شمار فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے یہود کے درمیان، اور مشائخ اور علماء دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام طور سے ہم لوگ مشائخ ان کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس بقدر ضرورت علم ہو، جاہل ہو، جاہل کو کوئی شیخ نہیں کہتا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے بقدر ضرورت، جتنا اس کو معلوم ہے۔ یہ پھر ان کے اوپر غلبہ رہتا ہے ذکر و اذکار کا۔ کس کا؟ ضرورت کے وقت ان کے پاس علم ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ اس کے بعد زیادہ غلبہ ان کے اوپر رہتا ہے ذکر و اذکار کا۔ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ان کے اوپر غلبہ اسی کا رہتا ہے، بقدر ضرورت علم بھی ہوتا ہے۔ تو عام طور سے ہم ان کو مشائخ کہتے ہیں۔ علماء کے اوپر غلبہ رہتا ہے علم کا۔ کس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف علم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نہیں، وہ فرائض اور واجبات اور سنت اور مستحبات کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جس قدر ان مشائخ کے اوپر غلبہ رہتا ہے، کس کا؟ ذکر و اذکار کا، اور کئی لاکھ ذکر کر لیتے ہیں، اور اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، 200 رکعتیں، اور کیا کیا روزانہ روزے دار، وہ ان کے مقابلے میں یہ چونکہ دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ کہیں فیصلہ کرنا ہے دو فریقوں کے درمیان، اس میں بھی تو وقت لگ جائے گا، کہیں پڑھانا ہے، کہیں امامت کرنی ہے، کہیں وعظ و تبلیغ ہے۔ تو ان کے اوپر غلبہ رہتا ہے کس کا؟ علمی کام کا غلبہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور دونوں فیصلے کرتے تھے کس کے مطابق؟ وہ تورات کے مطابق۔ تو معلوم ہوا کہ مشائخ کو بھی علم ہونا چاہیے، مشائخ کو بھی اتنا علم ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اور علماء کو تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء وہ ہیں جو اعمال بھی کرتے ہوں۔ کیا کرتے ہوں؟ جی، فرائض اور واجبات اور مستحبات پر عمل بھی کرتے ہوں۔ تو غلبہ ایک چیز کا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زبردست بڑے مشائخ تھے، بہت مشائخ، لیکن غلبہ ان کے اوپر علم کا رہا، اور لوگوں میں وہ عالمی شمار ہوئے۔ یہ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ بہت زبردست بڑے مشائخ میں سے تھے، لیکن غلبہ ان کے اوپر چونکہ کس کا تھا؟ علم کا، تصنیف و تالیف کا اور پڑھانے کا،
اس لیے لوگوں کے ذہن میں رہا تو علامہ ہے، علامہ تو تھی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھی، لیکن بہت زبردست بڑے شیخ بھی تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے شیخ بھی تھے۔ تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں، یکساں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے مشائخ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ، اتنے بڑے علامہ اس زمانے، اتنے بڑے شیخ، دونوں چیزیں ان کے اندر جمع تھی۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، زبردست صاحب علم تھے، مفتی اعظم تھے اپنے زمانے کی، ادھر سے بہت بڑے شیخ بھی تھے۔ تو بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل جامع ہوتے ہیں دونوں چیزوں کے، جامع شریعت اور جامع طریقت، ان کے اندر دونوں چیزیں برابر برابر، لیکن پھر بھی علم ہی کا غلبہ رہتا ہے۔ تو بعض حضرات کے یہاں علم تو بہت ہوتا ہے، علمی خدمت میں وہ کم رہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو وہاں آتے ہیں طالبین، ان کی تربیت کر لینا اور ان کے خطوط کا جواب لکھوانا، ان کے ساتھ مشغول رہنا۔ بہرحال دونوں حضرات ہیں، معلوم ہے کہ دونوں حضرات کی تعریف اللہ تبارک نے فرمائی ہے، یہ بھی قابل تعریف ہیں اور یہ بھی قابل تعریف ہیں۔ اس سے بھی امت کو نفع ہے، اس سے بھی امت کو نفع ہے۔ علماء مسائل بتاتے ہیں، علماء حلال و حرام کے واضح تبلیغ کر لیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لگاتے ہیں۔ مشائخ قلوب کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، بھائی حسد نہیں رہنا چاہیے دل میں، کبر غرور نہیں رہنا چاہیے، دنیا کی محبت دل سے نکل جانی چاہیے۔ تو وہ حضرات بھی محنت کرتے ہیں، یہ بھی محنت کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام زیادہ ظاہر کے اوپر محنت کراتے ہیں امت کو، بھائی تیسرے کلمہ پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا، اعتکاف کے مسائل بیان کر رہے تھے، قربانی کے مسائل بیان کر لیتے ہیں۔ مشائخ قلوب کی طرف زیادہ محنت کر لیتے ہیں تاکہ دل صاف ہو جائے، دل میں اخلاص آ جائے اور ریا وغیرہ سب نکل جائے۔ بہرحال یہ فیصلے کراتے تھے، وہاں فیصلے کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تورات کے مطابق، اور مشائخ بھی اور احبار علماء بھی۔ آگے ایک جملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان مشائخ کو اور ان علماء کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا تھا، کہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اس اللہ کی کتاب کی حفاظت کر لو۔ کیا کر لو؟ جی تورات کی حفاظت کر لو۔ یہ ذمہ داری مشائخ کے اوپر اور علماء کے اوپر ڈالی گئی تھی، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ حفاظت کر لو تورات کی۔ تو صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، اس لیے لوگوں کو اس میں تحریف کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ مشائخ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، اللہ والے جن کو کہتے ہیں، یعنی نیک اور صالح، اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب میں بالکل کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا۔ سلسلہ چلتا رہا، مشائخ اور ان علماء ربانیین کی کمی ہوتی گئی۔ بعد میں دوسرے علماء آئے، وہ صرف حرف خوان تھے، دل ان کے ساتھ نہیں تھے، لالچ ان کے اندر بری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی۔ گڑبڑ کیسے شروع کرتے تھے؟ گڑبڑ شروع اس لیے کرتے تھے کہ بس فتوے غلط دیتے تھے اور عبارتوں کو مٹاتے تھے، اپنے اعتبار سے لکھتے تھے، یہ سب وہ کر لیتے تھے۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم تورات کی کیا کر لو؟ حفاظت کر لو۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ اس کے گواہ تھے۔ گواہ کیسے تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مشائخ سے وعدہ کرایا تھا کہ تم اس کی حفاظت کر لو گے، انہوں نے بالکل گواہی دی، بالکل ہم تو اپنی جان سے زیادہ حفاظت اس کی کر لیں گے، یہ ان سے حکم ملا تھا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اب اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے فرماتے ہیں کہ اے یہود کے علماء، تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، ڈر کس چیز کا تھا؟ کہ اگر ہم نے صحیح بات بتا دی عوام کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ہماری سرداری، یہ تو سب ان کے پیچھے چلیں گے، ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ اور جو نظر و نیاز ہم کو مل جاتا ہے وہ بھی تو بند ہو جائے گا، اور جو ہمارے دعوتیں ہو رہی ہیں اور وہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب کیا کریں گے؟ اس لیے فرمایا فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے ڈرو مت کہ یہ بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے یا ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بالکل بات صاف صاف کہہ دو۔ حالانکہ اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تو ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، کتنی عزت اللہ نے ان کو دے دی، اللہ اکبر، صاف بات کہہ دی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا، کیوں؟ اگر ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے تو پھر تو ہم مقتدا کہاں بنیں گے؟ تو پھر تو ہم جیسے عام مسلمان ہیں ویسے ہم بھی ایک مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ خود بجا بہت خطرناک چیز ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھے، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔
وہ انہوں نے مل کے ان کو سردار بنایا تھا، بالکل اتفاق رائے سے۔ وہ لوگ زمانے جاہلیت میں جس کو وہ اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے، اپنے قبیلے کا یا اپنی بستی کا، اس کے لیے تاج بناتے تھے۔ کیا یہ باقاعدہ تاج بنایا جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن متعین ہوتا تھا، اس دن میں وہ لوگ جمع ہوتے تھے تو اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا جاتا تھا، اس کو تاج پوشی کا دن کہتے تھے۔ وہ دن متعین ہوتا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ متعین ہو گیا، اس کو بادشاہ بنایا جائے گا قبیلے کا، مدینہ طیبہ کا، اور تاج بالکل بن چکا ہے، اب صرف اس پر سر کے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے لیے ایک ڈیٹ متعین ہے کہ فلاں تاریخ۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور چونکہ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کی ساری توجہ کدھر کو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو عام حالات میں بھی ہے، جب کوئی شخص کہیں ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی اگر شخص ہو جائے گا آئے گا تو سارے لوگ متوجہ اسی کی طرف۔ اگر کہیں کوئی جو ہے کوئی مینیجر کہیں ہو، وہ میجر کہیں ہو تو سارے سپاہی وغیرہ اس کی طرف، لیکن اگر اس سے اونچا کوئی آ جائے گا لیفٹیننٹ کوئی وغیرہ تو سارے کے سارے وہ تو خود متوجہ اس کی طرف ہو جاتا ہے، یہ طے ہے۔ پھر اس وقت چھوٹے بھی اور جو بڑے اس وقت تھے وہ بڑے بھی چھوٹے بن کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو سارے مدینہ طیبہ والے اوس اور خزرج کے لوگ یہ سارے کے سارے متوجہ ہو گئے اللہ کے نبی کی طرف پوری طرح۔ اس لیے وہ تاج کہاں رہا اس کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں گیا۔ اب وہ بیچارہ اندر سے دن گن رہا ہے، جب دیکھا کہ وہ دن آئے ہیں وہ ایک سے پوچھ رہا ہے کہ وہ تاج پوشی کا دن ہے، اس نے کہا یار چھوڑو یار، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا تھا اندر اندر سے کہ وہ تاج پوشی، اس نے کہا تاج پوشی کا کیا کرنا ہے، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب تو اسلام آیا۔ بس یہ ضد اس کے اوپر اس طرح سوار ہوئی کہ اس نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اللہ اکبر۔ آئے دن وہ یہود کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مشورے کرتا رہتا تھا تاکہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ تو یہ فرمایا فلا تخشوا الناس، اے یہود کے علماء تم لوگوں سے ڈرو مت کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، ہمارے پیچھے پیچھے کون چلے گا، بالکل ڈرو مت، بلکہ واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ کیا مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ عبارتیں کیوں چھپاتے ہو؟ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ جب عوام ان کے پاس، ان کے علماء کے پاس آتے تھے عوام، تو ان سے پوچھتے تھے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ تورات میں لکھا ہے وہ ذرا بتا دیجئے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ مدینہ طیبہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب اگر یہ صاف صاف بات بتائیں گے کہ ان کے اندر یہ علامتیں ہیں تو لوگ تو کہیں گے ہاں یہ تو ہیں، وہ تو فوراً جا کے اسلام قبول کریں گے۔ یہ الٹا کہتے تھے، کہتے ہیں کہ اچھا قد کے بارے میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں کہ چھوٹے قد کے ہوں گے، کیا؟ حالانکہ حضرت وہاں تو کتاب میں کچھ اور لکھا تھا، یعنی بالکل الٹا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو عوام تھے وہ سوچتے تھے کہ ہاں پھر تو وہ آنے والے ہیں، ابھی نہیں آئے، جو آخری نبی آئیں گے وہ ابھی نہیں آئے، اس لیے کہ یہ جو علامتیں اس تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ علامتیں ان میں پوری نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو الٹا بتاتے تھے نا، تو جب الٹا بتا دے تو علامتیں کہاں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واخشونی، دیکھو علماء یہود مجھ سے ڈرو، چھپاؤ مت اس کو، لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں سے مت ڈرو کہ اگر ہم نے صحیح بات بتا دی تو کچھ مخالف بھی ہو جائیں گے، تم نے یہ کیا کہہ دیا، یا کچھ ہم ہاتھ سے نکل جائیں گے، بالکل ایسا نہیں۔ آگے فرما ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم میری آیتوں کو دنیا کے معمولی متاع قلیل، یعنی متاع قلیل معمولی سی پونجی کے بدلے مت بیچو۔ مطلب یہ ہے کہ چند پیسوں کے خاطر تم غلط فتوے دیتے ہو، چند روپے کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہو، اسے گویا تم نے میری اس مقدس کتاب کی آیتوں کو چند پیسوں کے بدلے میں گویا بیچ ڈالا، ایسا مت کر لو۔ یہاں ایک لفظ آیا بمستحفظ من کتاب اللہ، کہ نگران بنایا گیا تھا علماء کو، احبار کو، ربانیین، مشائخ کو کہ تم اس کتاب کی حفاظت کر لو۔ زمانے تک انہوں نے حفاظت کی لیکن پھر وہ حفاظت نہ کر سکے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، فَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی نے، تاکید کے اوپر تاکید، تین تاکیدیں ایک ساتھ ہیں، بے شک ہم ہیں، ہم ہی نے تو قرآن پاک نازل کیا، اور بے شک یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ضرور حفاظت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے، اس لیے 1400 سال گزر گئے ہیں اور اس میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا۔ یہ مطلب نہیں کہ لوگوں نے رد و بدل نہیں کیا،
بہت کوششیں کی. یہود نصارہ نے خود کوشش کی کہ جس طرح سے تورات کو بدل دیا اس طرح سے قرآن پاک کو بدل دے. بلکہ مامون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا, وہ یہودی تھا. وہاں علمی مذاکرہ ہوتا تھا, علمی مجلسیں ہوتی تھیں, مسائل بیان کیے جاتے تھے. تو وہ بھی آیا, ایک مجلس میں اس نے شرکت کی, بہت زبردست تقریر اس نے کی. تو مامون الرشید کو معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن اہلی کتاب میں سے ہے. تو انہوں نے اس کو آخر میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے دی. اس نے صاف انکار کیا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا. بات ختم ہو گئی. 1 سال کے بعد پھر وہ مجلس ہوئی منعقد. وہ صاحب پھر تشریف لائے, وہ جو 1 سال پہلے آئے تھے. اس وقت جو آیا اس وقت بھی ایک وہاں علمی مجلس تھی, اس میں پھر ان کو موقع دے دیا گیا بولنے کا. چلو ٹھیک ہے, دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو اس نے بولا تو وہ مسلمان تھا. کیا تھا؟ تو مسلمان ہو چکا تھا. بہت زبردست اس نے وہاں تحقیقیں پیش کر لی, عالم تو تھا. تو مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اسے پوچھا, مامون رشید نے, کہ آپ تو مسلمان ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ. اس نے کہا لیکن گزشتہ سال تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام قبول کر لو, آپ نے تو صاحب انکار کیا. اس نے کہا ہاں اصل میں سوچتا تھا کہ یہ قرآن پاک اصلی کتاب ہے یا نہیں ہے, یا کچھ بدلی ہوئی ہے. میں نے اس کے لیے ایک عملی اقدام کیا. کہا میں نے تورات اور انجیل اور قرآن پاک 3 نسخے میں نے خود لکھے. کتنے؟ تورات کے 3 نسخے میں نے لکھے, اور جا کے میں پادریوں کے پاس گیا. انہوں نے مجھے بڑا اکرام احترام کیا اور اس کو قبول کر لیا اور اپنے گرجا گھروں میں اس کو رکھا, اور مجھے انعام بھی دے دیا. ایک جگہ گیا, دوسری جگہ, پھر میں نے ایسے انجیل کو لکھ لیا, خود انجیل کو سامنے رکھ دیا. اس میں میں نے رد و بدل کیا, تورات میں بھی رد و بدل کیا. سب انہیں قبول کر لیا. تورات والوں نے بھی لے لیا, 3 نسخوں کو لے لیا, اور انجیل والوں نے. پھر میں نے قرآن پاک لکھ دیے 3 نسخے, اس نے الٹا سیدھا کر لیا اور قرآن پاک نام رکھ دیا. تو میں ایک جگہ پہنچا, ایک عالم سے میں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں نے لکھا ہے, میں بہت خطاط ہوں, بہترین قسم کا میں وہ خط نویس لکھتا ہوں, اور واقعی لکھتا تھا بہت زبردست, اس کو آپ قبول کر لیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں اس نے یوں قرآن پاک کھول لیا, کہیں سورہ یاسین نکالا, یاسین والا قرآن الحکیم نکل ملنے مرسل. ارے دوسرا صفحہ کہاں گیا اس میں؟ ارے یہ صحیح نہیں ہے. اور ایک جگہ کھولا, دیکھا کہ وہ سورہ ملک نکالا اور سورہ کہف نکالا. بیچ بیچ میں سے دیکھتا ہے نا آدمی, کبھی یوں نظر ڈالتا ہے کیسا لکھا ہے, تو یہ آیتیں پڑھ لی تو آیتیں بدلی ہوئی ہیں. اس نے کہا یار یہ تو واپس لے لو, یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو صحیح. اس نے واپس کر دیا. کہا پھر میں دوسرے کے پاس گیا, وہاں ایک امام صاحب تھے, وہ حافظ تھے. تو اسے میں نے کہا کہ بھائی قرآن پاک میں نے لکھا ہے بہت عمدہ. وہ بھی حیران ہو گیا, کہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. تو میں نے کہا اس کو قبول کر لو, اس کو. تو وہ بھی درمیان میں دیکھنے لگا, یوں کھول لیا, کوئی سا پارا کھول لیا. وہ تو کھولتا ہی نا آدمی, دیکھ لیتا ہے کیسا ہے, وہ یوں دیکھیں. آگے پڑھنے لگا کہ ارے اس میں تو آیتیں ہے ہی نہیں, کچھ آیتیں تو یہ کون سی آئی ہے, تو اس میں ہے ہی نہیں, اور مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ تو بدلا ہوا لگ رہا ہے, واپس لے جاؤ. کبھی جس کے پاس گیا اور جس نے دیکھا, سبوں نے قرآن پاک کو دیکھ کیا. پہلے تو واہ واہ تعریفیں کی, بھائی بہت اچھا رسم الخط ہے. لیکن جب انہوں نے ذرا سا اس میں پڑھ لیا, چند ایک صفحے, انہوں نے مجھے واپس کر دیا. کہ ہر ایک نے واپس کر دیا. میں سمجھ گیا کہ تورات بھی بدلی ہوئی ہے, انجیل بھی بدلی ہوئی ہے, اس لیے کہ ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ اصل تورات اور انجیل کہاں ہے. قرآن پاک ایسا جو بدلا ہوا نہیں ہے. تو اس واقعے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. تو قرآن پاک کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی ہے. اب اس پر ایک زبردست ایک اشکال ذہن میں آتا ہے, کیا کہ تورات انجیل اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو لوگوں کے اوپر تھی. بہت زمانے تک انہوں نے اس کی حفاظت کی, لیکن آخر میں نہیں کر سکے. تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی ہے. لہذا ہم کو تو کوئی غم ہی نہیں, معاملہ ختم. اب پڑھانے کی کیا ضرورت ہے نا, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, حافظ بنانے کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ذمہ داری لے لی. یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. اس کا جواب خود قرآن پاک میں ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے میں رزاق ہوں, کیا ہوں, ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اب اللہ تعالیٰ رزاق ہیں, مخلوق کو رزق دیں گے. اب 2 طریقے سے, کیا ہے, ایک تو بغیر اسباب کے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے, بغیر اسباب کے رزق دے دے. جیسے جنت میں کیا ہے, دودھ کی نہریں ہوں گی, نہ وہ بکری کا دودھ ہوگا نہ وہ گائے کا دودھ ہوگا. یہ قرآن پاک میں ہے. فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور مزہ بھی بدلاؤ نہیں ہوگا, ایک ایک دریا بہتا ہوگا, دودھ کے دریا, شہد کے دریا. یہ تو قرآن پاک میں ہے. تو رزق دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے. دنیا میں بھی ایسا ہے, بعض مرتبہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق کسی کو دیتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت مریم اپنے کمرے میں
اللہ اللہ کرتی تھی، غیب سے ان کے پاس رزق آتا تھا. یا بہت سارے ایسے واقعات صحابہ کرام کے بارے میں ہیں اور بزرگوں کے بارے میں ہیں کہ غیب سے ان کے پاس رزق آیا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت خباب کے بارے میں، حضرت خبیب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو کافروں نے بند کر دیا تھا ایک کوٹری میں کیونکہ ان کو شہید کرنا تھا، لیکن ابھی انتظار تھا چند دنوں کا کہ یہ دن ختم ہو جائیں گے اشور حرم، پھر ان کو حرم سے باہر لے کر شہید کر دیں گے. تو وہ خاتون خود کہتی ہے کہ ایک روشن دان تھا، میں روشن دان میں سے کبھی کبھی دیکھتی تھی کہ یہ جوان کیا کر رہا ہے، انہیں سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، غم زدہ ہے یا کیا کر رہا ہے، یا ہے یا نہیں، بھاگا تو نہیں. لیکن بھاگتا کہاں، دروازہ بہت بڑا تھا اور ادھر سے اتنے بڑے تالے اس میں لگے ہوئے تھے، جیسے جیلوں کے اندر بڑی زبردست وہ ہوتی ہے، حفاظت میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ تھا. تو وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ پورے مکہ شریف میں کسی بھی جگہ انگور کا نام و نشان بھی نہیں تھا. پورے مکہ شریف میں بازار بالکل انگور کا زمانہ ہی نہیں تھا اس وقت، اور آج کل کے اعتبار زمانے کے اعتبار سے تو تھا بھی نہیں کہ بھائی کولڈ سٹور ہوں اور فریج ہوں اور وہ ہوں اور یہ ہوں، یہ بھی نہیں تھا. کہتے میں کبھی کبھی دیکھتی تھی ایسے روشن دان سے یہ کیا کر رہا ہے، تو بہت مطلب میں نے دیکھا وہ تو انگور کھا رہا تھا. کیا کھا رہا تھا؟ خود کہتی ہے کہ قسم اللہ کی پورے مکہ شریف میں انگور کہیں نہیں تھا. اب دیکھیے رزاق کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ بغیر اسباب کے انگور کا درخت کہیں نہیں ہے اور وہ انگور کھا رہا ہے. دوسرا رزاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رزق تو پیدا فرمائیں گے زمین سے، لیکن اس کے لیے وہ لوگوں کا کام میں لگائیں گے کہ بندے کھیتی تو تمہیں کرنی پڑے گی، پانی تو تمہیں ہی ڈالنا پڑے گا. تو کسی کو کام میں لگا دیا وہ کدہال بنا رہا ہے، کسی کو کام میں لگا دیا وہ بیلچی بنا رہا ہے، کسی کو کام میں لگا دیا اس نے ہل بنا لیا. اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کام میں لگا دیا. فیکٹری والے لگائیں کام تم سے بناون کھاد، اڑچ بناون باقی چیز، اڑچ بیول بناون، یہ کسی نے موٹر بنا لی پانی لگانے کے لیے، یہ ساری چیزیں. تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رزق کو پیدا کرنے میں مخلوق کو کام میں لگاتا ہے. کس میں؟ جی. اور اگر مخلوق نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرمائے میں بھی نہیں کروں گا. دمنس رزق دمائی بھئی مگر آپ شیلو دن چاہیے، رزق دمائی بھئی مگر نیند چاہیے کرنی چاہیے، نیندہ واش تراہون، رزق دمائی بھئی مگر کھاد چاہیے تراہون چاہیے، کٹائی گڑائی یہ سب کام کرنے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر اسباب کے رزق دے سکتا اپنے بندوں کو، ایسا قدرت والا ہے. لیکن چونکہ دنیا عالم اسباب ہے اس لیے رزق تو دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن اسی ملک کو دے گا، اسی خطے کو دے گا، اسی گھر والے کو دے گا جو محنت کرے گا. کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لے لی ہے. قرآن پاک کی میں حفاظت کروں گا، قرآن پاک کے نظم کی، قرآن پاک کے تلاوت کی، قرآن پاک کے قرات کی، قرآن پاک کے رسم الخط کی، قرآن پاک کے علوم کی. اتنے کون کون سے مسائل نکلتے ہیں، لیکن وہ استعمال کرے گا امت کو. کس کو کرے گا؟ کہ بھائی میرے بندو، اللہ تعالیٰ میرے بندو، کیا ٹیپائی تو تمہیں کو بنانی پڑے گی، درسگاہ کے سنگی بنیاد تو تمہیں ڈالنا پڑے گا، مدرس کا انتظام تو تمہیں کرنا پڑے گا، بلیک بورڈ تو تم کو لانا پڑے گا، ہے نا، بچے تو تمہیں اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور علم تو میں دے دوں گا. علم تو حفاظت کا ذریعہ میں دوں گا. بچے آپ لائیں گے، قوت حافظہ دینا میرا کام ہے نا. ظاہر سی بات ہے قوت حافظہ تو ہمارے ہاتھوں میں تو ہے نہیں. بچ سمراؤ کس اللہ تعالیٰ فرماون یاد کرنا تو البتہ میموری پاور کیا دمک یہ گئی مین کام یوت بوڑ قرآن پاک من یاد کرنا. حالانکہ بیچارے الحمدللہ رب العالمین سے مانے پتہ لگن. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے، نابالغ میں نے کتنے دیکھے. میں نے 7 اور 8 سال کے بھی حافظ دیکھے. کتنے؟ جی بالکل 8 سال کی عمر ہے، حافظ ہو گیا. اور یاد کیسا؟ اللہ اگر پختہ یاد ہے. اب تو کشمیر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بہت حافظ ہو گئے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے تو خود لے لی ہے کہ میں قرآن پاک کی حفاظت کر لوں گا. اور اس کے لیے استعمال کس کو کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، اسی امت کو. تو لیکن وہاں تورات اور انجیل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ ایک تورات اور انجیل ہے، اس کی حفاظت اور نگرانی تمہارے ذمہ ہے. تو دونوں کتابوں میں یہ فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے. اس لیے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی، مت بیچو میری آیتوں کو، میرے احکام کو، ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے میں. اس کا مطلب یہی نہیں کہ زیادہ مال کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں،
ایک مولوی صاحب ایک جگہ بیان کرتے تھے، مولوی صاحب تو نہیں تھا لیکن اب تو جو بھی جمعہ پڑھائے گا تو مولوی صاحب ہی ہے. انہوں نے کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات گژھن کم قیمتس کن کی دوڑ پان ہتی گژھِ کھیون. یہ اس نے بتایا، یہ میں نے خود سن لیا. بات سمجھا گی؟ وہ اس آیت کا یہ مطلب سمجھا کہ یہ مت گژھِ کیا ہون، دوڑ پان کی ثمن قلیل گژھِ ہون کہ ثمن کثیرہ گژھِ ہون. حالانکہ اس کا مطلب تو یہ ہے اگر کسی آیت کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے وہ بھی تو ثمن قلیل ہے، وہی تو ثمن دنیا تو خود قلیل ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کسی آیت کو بھیج ڈالے. بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط فتویٰ دینا، چھپا کے رکھنا، بات صحیح نہیں بتانا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جو شخص فیصلہ نہیں کرے گا اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نازل کیے احکام کے مطابق جو آدمی فیصلہ نہیں کرے گا، ہے تو وہ جج لیکن فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ تو کافر ہیں. ایسے لوگ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اولاً تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ آگے بھی یہود کا تذکرہ ہے. تو اگر یہودی لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو کافر کیسے ہو جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تو آیت ہی غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تب تو گویا کہ انہوں نے اس آیت کا تو انکار ہی کیا، تو کافر ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو وہ کسی آیت کا انکار کرے، کیا کرے؟ ایک تو جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرے گا. تو انس قرآن پاک میں چھتم اگر فیصلہ کرو غلط تو اس کو ظالم تو کہہ سکتے ہیں، اس کو فاسق، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے. اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے. آپ کسی جوان سے کہے کہ ہے نماز شکن سے پڑھن کی نماز سے نہ فرض بنانا فرض ہے کیا انکار خود پڑھن کیا شکن بس پڑھنی نہ یہ سستی شیون کیا شیون. تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کو آپ کافر تو نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کوئی کہے گا سکم کا نماز فرض ٹھیک ہے کو نماز ون رے امیز مزے نماز اچھا نماز نماز شن کہ نماز گئی دلش نماز کیا گئی. ایسے اگر اس نے مذاق کرنا شروع کر دیا اور نماز کا انکار کر لیا تو پھر صاف لکھا ہے کہ اس نے نماز کا انکار کر دیا، کافر ہو جائے گا. ورنہ اگر سستی اور کائلی کی وجہ سے وہ پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں کہیں گے. ایسے کسی نے روزے کا انکار کیا، اس نے کہا کیا گو روز دری سے کیا گو تمس کیا کہ جانے پاکوں سے کھلم کھلا کھا رہا ہے، تو اس بے ادبی کی وجہ سے اور انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. لیکن اگر چپکے کھاتا ہے تو آشو ماہ رمضان ووٹ کو مچن کا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن بس بے دینی اس کے اندر ہے، تو بہرحال ظاہر سی بات ہے فاسق تو کہیں گے اس کو، تو فاسق ہو جائے گا. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر لے گا، آیت ماننے سے ہی انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ تو کافر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ اگر آج بھی کسی آیت اگر کوئی ٹکڑا ان کے یہاں کتاب میں موجود ہے پھر بھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس آیت کی وجہ سے تو وہ کافر ہی ہو جائیں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے یہود کے اوپر فرض کیا تھا اور لکھا تھا ہم نے اسی تورات میں، کیا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان. جان کے بدلے کیا مطلب ہے؟ جان کے بدلے جان، اس کا مطلب تو یہ ہے جان کے بدلے جان. اگر کسی نے کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر لیا تو جان کے بدلے میں جان دینی پڑے گی. چونکہ اس سے پہلے آ گیا کہ دو قبیلے یہود کے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر طاقت والے تھے، زبردست شان و شوکت والے تھے، ان کے مقابلے میں بنو قریظہ کے مقابلے میں لڑائیاں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنا ہی حکم بنایا تھا. کیا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ والے چونکہ کمزور تھے ان کو قتل کر لے گا تو قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، کچھ پیسے دے کے معاملہ رفع دفع کر لیں گے. یہ انہوں نے زبردستی ان کو منوایا تھا. اور اگر ان کا کوئی آدمی بنو نذیر کو قتل کر لے گا وہ کہتے تھے قتل بھی کریں گے تمہارے آدمی کو اور اس کے بعد خون بہا بھی لے لیں گے، دیت بھی لے لیں گے. تو دو چیزیں، ادھر سے تو دیت صرف دیتے تھے وہ بھی آدھی، ادھر سے پوری دیت لے لیں گے اور آدمی کو آدمی کے بدلے میں قتل کر لیں گے. اسی موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے کہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہے کہ
بنو قریظہ کا ایک آدمی اس نے بنو نذیر کے آدمی کو مار ڈالا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے قتل کے بدلے میں قتل بھی کر لیں گے اور دیت بھی لے لیں گے, بلکہ بعض مت وہ کہتے ہیں ایک آدمی کے بدلے میں 2 آدمی کو ماریں گے. تو وہ خدمت میں آئے تھے, یہ کیسا ظلم ہے کہ یہ بھی یہودی وہ بھی یہودی, ان کے پاس بھی تورات ان کے پاس بھی تورات. یہ کیسا ظلم ہے کہ اپنے لیے تو کچھ الگ حکم بنا دیا ہے اور کمزور طبقے کے لیے دوسرا حکم زبردستی ان کو منوایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ تو ظلم زیادتی کرتے تھے, حالانکہ ہم نے حکم یکساں رکھا تھا, چاہے کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو, چاہے وہ قوت والے ہوں یا کمزور ہوں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, ہم نے توریت کے اندر لکھا تھا, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت کے بدلے دانت, دانت کے بدلے, والجروح قصاص, اور زخموں میں قصاص ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی, اس کا سزا ہے کہ اس کو آنکھ پھوڑ دو. کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی تو اس کے بدلے میں اس کے کیا کر لو, ناک کاٹ دو. کسی نے کسی کا کان کاٹا, لڑائیوں میں اکثر بیشتر وہ کیا کرتے تھے, کان کو پکڑتے تھے. کانشنا تھا فیون. آپ کا آج تعجب ہو جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, ایک بیٹے نے اپنے باپ کا کان کاٹا, سمجھ آ گیا نا, اور 14,000 روپے اس پر لگ گئے کیونکہ اس میں انفیکشن ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا دونوں سے ہوں سب کچھ ہی خطرناک, پتہ نہیں کیا انفیکشن تھا, کتے کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں, کان کاٹ دیا اس کا. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے, یہود کو پکڑیں گے, چھوڑیں گے ان کو, وہ کہاں ماریں گے. اس لیے وہ کان کاٹتے تھے ایک دوسرے کو, دانت توڑتے تھے. کیا جی آ کے مارا اور دیکھ دانت توڑ دیا. جل لڑائی میں ایسا ہوتا تھا. میوات کے علاقے میں ایک شخص نے دوسرے کا دانت توڑ دیا, دوسرے کا دانت, لیکن وہ جماعت میں لگ گئے تھے, لگ گیا تو قاضی کے پاس آیا, اس نے کہا کہ دانت کے بدلے میں کیا ہے, اس نے کہا دانت کے بدلے میں دانت. تو وہ آدمی خود لیٹا, اس نے دوسرے سے کہا آ جاؤ یار توڑ دو میرا دانت, کون آخرت میں رکھے گا یہ بوجھ, ولد پھڑ رہا میں کیا میرا دانت توڑ دو. تو اس نے کہا کہ یار تو نے تو دانت توڑ دیا میرا, لیکن میں اب تمہارا کیوں توڑ دوں گا, یہ تو ہو گیا جیسے ہو گیا. اس نے کہا چلو قاضی کے پاس جائیں گے. تو قاضی سے کہا اس کا کچھ بدلہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا بدلہ بھی ہے. کہا میں بدلہ لینے کے تیار ہوں کہ نہیں, کچھ قصاص مجھ کو دے دیا جائے, کچھ مالی وہ معاوضہ وغیرہ. تو یہ ہے, تو زخموں کے بدلے زخم, یہ لکھا تھا وہاں. فمن تصدق بھی, جو معاف کر دے, یہ مطلب نہیں کہ مارنا ہی ہے, آنکھ ہی پھوڑنی ہے. فمن تصدق بھی, جو معاف کر دے گا. کس کو معاف کر دے گا؟ اسی کو. کسی نے کسی کا کان کاٹا تھا, کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی تھی, اس نے کہا چلو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, یا میں کان تو نہیں کاٹوں گا لیکن علاج کے پیسے تم سے لے لوں گا, یا اتنا جرمانہ. فہو کفارۃ اللہ, جو معاف کرنے والا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کے گناہ جس قدر زخم اس پر لگ گیا ہے. فہو کفارۃ اللہ. ومن لم یحکم بما انزل اللہ. اب دیکھیے دوسری آیت آ رہی ہے, جو آدمی فیصلہ نہیں کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق فاولئک هم الظالمون, ایسے لوگ تو ظالم ہیں. پہلے تو کافر کا لفظ آیا, اب ظالم کا لفظ آیا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مانتا تو وہ ہے اس کو کہ ہاں یہ تو ہے حکم اللہ کا, لیکن عملی اعتبار سے وہ اس کو کرتا نہیں ہے, اس لیے فرمایا یہ تو ظالم لوگ ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نے بہت سارے بھیجے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہے. فرمایا ان کے پیچھے ہم نے آخر میں بھیجا علی آثارہم, ان کے پیچھے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم کے بیٹے ہیں, کسی نبی کے ساتھ ابن نہیں لگا دیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. قرآن پاک میں بہت جگہ جہاں بھی ان کا تذکرہ آیا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں. مصدقا لما بین یدیہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کرتے تھے لما بین یدیہ, جو تورات ان کے پاس تھی ان کی تصدیق کرتے تھے. من التورات, تورات جتنا حصہ ان کے پاس تھا. کیا مطلب ہے کہ تورات ان کے پاس تھی, اس تورات کی تصدیق کرتے تھے, اور جو لوگوں نے بدل دیا تھا
اس کو فرماتے تھے بھائی یہ حکم تو تم نے بدل دیا ہے، تم نے بدل دیا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور الگ سے ہم نے ان کو ایک کتاب دی انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور نور، اس میں بھی ہدایت اور، تو تورات کے بارے میں بھی فرمایا ہدایت اور نور، اور انجیل کے بارے میں فرمایا ہدایت اور نور. سوال ان سبوں میں ہدایت اور نور کیوں ہے؟ آگے ایک آیت آئے گی وہاں اس کی تفصیل آئے گی. ظاہر سی بات ہے وہ کتاب بھی اللہ نے بھیجی، یہ کتاب بھی اللہ نے بھیجی، اس لیے جیسے اس کتاب میں ہدایت ہے اور نور ہے اور روشنی ہے، ایسے اس کتاب میں ہدایت اور نور اور روشنی ہے. ساری کتابیں ایسی ہی تھی. اب یہ تو الگ مسئلہ ہے، لوگوں نے اس کو بدل دیا، پھر ہدایت کے بجائے ان کتابوں سے گمراہی پھیلی، نور کے بجائے اس میں سے ظلمت آ گئی. جب لوگوں کا قلم اس میں داخل ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا وہ بدل گیا. اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے، یعنی انجیل، اس کتاب کی جو ان کے پاس اس سے پہلے تھی، یعنی تورات. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. کس کے لیے؟ سوال ہے کافروں کے لیے نصیحت کیوں نہیں ہے؟ یہ بالکل قرآن پاک کی ابتدائی آیت میں بھی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں تو تفصیل کے ساتھ آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک تو ہدایت متقین کے لیے. بظاہر تو یہ ہونا چاہیے قرآن پاک تو ہدایت کافروں کے لیے. کس کو؟ پہلے کافر تھا مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں اصل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے سب ان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن نفع تو صرف اس کو پہنچ جائے گا جو آدمی اس پر ایمان لائے گا، اس کو قبول کرے گا. جو ایمان نہیں لائے گا، قبول نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اس کی کوئی نفع نہیں ہے. اور اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو دو فرشتے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان صاحب کی شان تو بیان کر لو. اس نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، کیا شان بیان کرے؟ دوسرے نے کہا نہیں، ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل مبارک تو جاگ رہا ہے، دل مبارک تو بیان کر لو. تو اس نے کہا کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ بادشاہ نے ایک گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا، دسترخوان پر نعمتیں رکھی، پھر ایک شخص کو باہر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بلائے کہ بھائی آ جاؤ، اندر آ جاؤ. بادشاہ نے دسترخوان بچھا رکھا ہے، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی، جو اندر آ گیا اس نے دسترخوان میں سے کھا لیا. بادشاہ ان سے خوش ہوا، جو نہیں آیا بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ابھی بات واضح نہیں ہوئی. فرشتے نے کہا ذرا بات واضح کر لو. انہوں نے کہا بات واضح اس طرح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت بنائی. کیا بنائی؟ جنت بنائی. اس میں رحمت کے خزانے رکھے، پھل فروٹ اور عیش و آرام اور عزتیں. پھر دائی کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی طرف کہ لوگوں کو دعوت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، گویا وہ مکان کے اندر داخل ہوا، دسترخوان پر بیٹھا اور دسترخوان کی نعمتیں کھا لی. وہ مکان والا جو تھا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے خوش اور راضی ہو گیا. جس نے بات نہیں مانی وہ تو سب سے پہلے دسترخوان سے محروم ہو گیا. بادشاہ ناراض ہو گیا، پکڑ کے لاؤ ان کو جیل میں بھر دو. کیا کر لو؟ فرمایا یہی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، گویا کہ وہ بالکل اللہ کے مہمان خانے میں داخل ہو گیا. تو یہ انہوں نے بتا دیا تھا. اس طرح سے فرمایا کہ یہ جو انجیل جو تھی وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی متقین کے لیے. آگے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ، اور جو آدمی فیصلہ نہیں کرے گا اس حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ تو نافرمان ہیں. کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک جگہ تو کافر فرمایا، ایک جگہ ظالم فرمایا، ایک جگہ فاسق فرمایا. فاسق تو یہی ہے، مانتا تو ہے لیکن عملی اعتبار سے اس کو چلتا نہیں. اس لیے بہت سارے مسلمانوں کو فاسق کہا گیا ہے. کیوں فاسق؟ اس لیے کہا کہ یہ تو کلمہ تو پڑھتا ہے، مانتا تو ہے لیکن عمل کرتا نہیں ہے. جیسے بے نمازی ہے، جیسے روزہ نہیں رکھتا ہے، مالدار ہے تو لیکن زکات نہیں دیتا ہے. آگے پہلے تو تذکرہ آیا تورات کا اور انجیل کا، اب قرآن پاک کا تذکرہ آئے گا. کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی سچائی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سچی کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب قرآن پاک تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. بظاہر تو یہاں یہ ہونا چاہیے یہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ایک کتاب کا لفظ آیا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب حالانکہ کتابیں تو بہت ساری ہیں، اس کی بہت اہم وجہ لکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب سے مراد ہے جنس، کیا جنس کتاب، اس میں ہزاروں بھی آ سکتی ہیں. جیسے لفظ انسان، ایک آدمی کو بھی انسان کہیں گے، اگر ہزار ہوں تو ان کو بھی کیا کہیں گے؟ ان کو اردو میں انسانوں نہیں کہتے ہیں، ہے نا. بھائی یہ انسان کہاں جا رہا ہے؟ تو ایک ہی تو ہے نا. اگر بہت سارے ہوں گے یہ انسان کہاں جا رہے ہیں؟ انسان واحد بھی استعمال ہوتا ہے، انسان جمع بھی استعمال ہوتا ہے. کتاب کے معنی ایک کتاب کے، کتاب کے معنی جنسی کتاب بھی. تو لیکن یہاں ایک عجیب نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ ساری کتابوں کو ایک کیوں کہا؟ کیا ساری کتابوں کو؟ حالانکہ تورات الگ ہے، انجیل الگ ہے، زبور الگ ہے، صوفی ابراہیم الگ ہے، صوفی موسیٰ الگ ہے، اور کن کن نبیوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے ساری کتابیں تو ایک ہی تھی. ساری کتابیں تو ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی بیچنے والا، کوئی ایک ہی مصنف ہے، سب چیزوں میں ایک ہی چیز تھی. ایک ہی چیز کی، کیا؟ بندو اللہ کو پہچانو، اللہ کی مان لو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، محشر کا میدان ہوگا، تمہارے اعمال تلے جائیں گے، پلسات سے گزرنا پڑے گا، یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی. یہ جو متفق علیہ عقائد ہیں یہ تمام کتابوں میں یکساں تھی. تمام کتابوں میں سچائی، پاک دامنی، صدق، توکل، مومنانہ صفات. البتہ شرعی اعتبار سے کچھ احکامات میں فرق تھا. کیا تھا؟ کچھ احکامات میں. اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آگے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے آپ کو ایک ہی امت بناتے، لیکن پھر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا یہی تو حکمت تھی، یہی تو حکمت تھی. جیسے اس سے پہلے آیا کہ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اس کا سائز، تو اسی کے اعتبار سے اس کو کپڑا دیا جاتا ہے. جب جوان ہو گیا تو سائز بدل جاتا ہے. حالانکہ پہلا بھی کپڑا تھا، وہی باپ لانے والا تھا کپڑا، وہی درزی سینے والا تھا، لیکن اس کا دیکھا کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کے اعتبار سے اس کے کپڑے دے دیے گئے، اس کے اعتبار سے اس کو غذا دے دی گئی. چھوٹا بچہ ہے، وہی ماں پہلے اس کو دودھ پلاتی ہے، وہی ماں اس کو پھر چبا کے دیتی ہے، وہی ماں اس کے پھر جو ہے وہ روٹی اور بوٹی کھلاتی ہے. سوال ہے کہ غذا کیوں نہیں رکھ دی؟ دیکھیں گے نا بچہ کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، جوان ہوا یا نہیں ہوا. بالکل ایسے انسانیت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مسائل، وہ عقائد وغیرہ تو سب یکساں تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس زمانے میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس زمانے میں اس چیز کی ضرورت ہے. تو ہر علاقے کے اعتبار سے، ہر ملک کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے شرائع کے اندر اختلافات ہوتے رہے. وہ اختلافات نہیں تھا، وہ دراصل جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی اس زمانے میں وہ چیز ان کو دے دی گئی. اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جوان آدمی ہے، اب اس کی ہائٹ اتنی ہو چکی ہے، اگر وہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے والا کپڑا لائے گا، جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اسے کہے گا بھئی ہے تو یہ تمہارا ہی قمیض پاجامہ، لیکن اس وقت تمہارے بدن پر فٹ نہیں آئے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی آج پرانی کتاب لے کر آئے گا، اور اگر وہ واقعی آسمان سے نازل ہوئی کتاب ہو، اس میں رد و بدل بھی نہیں ہوا ہو، تب بھی اگر وہ اس پر چلے گا تو ظاہر سی بات ہے ہدایت اس کو نہیں ملے گی. ممکن ہے کچھ عقائد تو سب یکساں ملیں گے، لیکن اس کے بعد اعمال میں کیا کرنا ہے، نمازیں کس طرح سے پڑھنی ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، اور باقی ساری چیزیں کیا ہیں، وہ ساری تفصیلات اس پر نہیں ہوں گی. اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب تمہارے اوپر نازل فرمائی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تو ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، کیا؟ جب کوئی نبی آتا ہے وہ پچھلے نبیوں کی تردید نہیں کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے. کیا؟ اسے مشن تو سبوں کا ایک ہے، مشن تو سبوں کا، تردید کیوں کر لی؟ لیکن جھوٹا نبی جو ہوگا وہ ضرور پچھلے نبیوں کی توہین بھی کرے گا، تردید بھی کرے گا. جیسے مرزا قادیانی، اس نے توہین کی یحییٰ علیہ السلام کی، اس نے توہین کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، زبردست توہین کی. معلوم ہے کہ جو سچے نبی تھے وہ اپنے پیش رو نبیوں کی کیا کرتے تھے؟ تصدیق کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ وہ پچھلے نبی کی ساری چیزوں کو مٹا کے رکھ دے، کہتے ہیں مجھے نیا دین لانا ہے، مٹا لو سب کو. بالکل نہیں. عقائد جو کہ عقائد
برابر. اور جو چیزیں پچھلی کتابوں میں تھی اور اللہ تبارک نے فرمایا یہ کتاب یہ تو جو کہ تم رہیں گے، اس کو انہوں نے بدلا نہیں. البتہ جو ترمیم لوگوں نے کی تھی اس کی انہوں نے کیا کر لی، تصحیح کر لی. اور ایک نئی کتاب بھی تھی، اس میں کچھ احکامات بدلے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ جو نبی آتا تھا وہ اپنے آگے پہلے والے نبی کے مشن کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں کہ بھائی مجھے نئی انسانیت کو وجود میں لانا ہے. نہیں، وہ چیزیں تو پہلے سے تھی. ایک آدمی نے مجھے فون پر پوچھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کہنے کہ ہے اسلام کر بیٹھا ہو. کیا سوال بھی کیا تھا، ہے اسلام کر بیٹھا جاؤ. تو میں نے اسے فون پر بتایا، میں نے کہا تم سوال یہ مت کر لو اسلام کب سے آیا، تم یہ کہو کفر کب سے آیا. کیا؟ مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے کیا؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. اس زمانے کیا کوئی کافر تھا؟ تو میں نے کہا کافر ہو. تو میں نے کہا تو اسلام تو پہلے آ چکا ہے، کفر تو بعد میں آیا ہے. ہاں یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری شریعت کب آئی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے سال ہو گئے، اس سے پہلے جو ہے زمانے جاہلیت کا دور تھا، وہ تھا، یہ تھا. لیکن اگر وہ نفس اسلام کہے گا اسلام کب سے آیا، اسلام کر پہ رہا، اس سے جواب ہے کہ اسلام پہلے سے آیا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام مسلمان تھے، نبی تھے، ان کی اولاد مسلمان تھی. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کوئی اولاد ان کی نافرمان نکلی ہو، تو لیکن تعداد جو تھی کن کی تھی، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے. مصدقا لما بین یدی من الکتاب ومہیمنا علیہ، یہ اور ایک عجیب شان ہے قرآن پاک کی. ومہیمنا علیہ، مہیمن کسے کہتے ہیں؟ محافظ کو. کس کو کہتے؟ یہ قرآن پاک جو ہم نے نازل فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ ان تمام کتابوں کی مہیمن ہے. ان تمام کتابوں کی حفاظت کرے گی. کیسے حفاظت کرے گی؟ قرآن پاک تو صرف اپنی حفاظت کرتا ہے. جو کچھ تعلیمات ان تمام کتابوں میں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی، آخرت کا بیان، عقیدہ، وہ سارے کا سارا محفوظ ہے. کس میں؟ قرآن پاک میں. معلوم ہوا کہ قرآن پاک تو جامع کتاب ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچنا چاہے توریت میں کیا تھا، اس سے کہے قرآن پاک میں جو کچھ ہے نا، تو تورات کا حصہ اس میں آ چکا ہے. انجیل میں کیا تھا، جو کچھ انجیل میں تھا وہ سب کا سب اس میں آ چکا ہے. زبور میں کیا تھا، جو کچھ زبور میں تھا وہ سب کا سب اس میں آ چکا. تو جامع ہے نا، تو جامع کتاب ہے یہ. اس لیے فرمایا یہ کتاب ایسی شان والی ہے، یہ ان تمام کتابوں کی، خاص طور سے تورات، انجیل کی، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آ چکی ہیں، الکتاب کا لفظ آیا، ان کی مہیمن ہے. کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی ہے. مطلب ہے کہ جو عقائد وہاں تھے، جو نیک اعمال وہاں تھے، اور نیک اعمال کی محافظ کتاب یہ ہے. تو واقعی اس کتاب نے ان تمام کتابوں کی جو اچھی اچھی چیزیں تھی، جو رد و بدل سے بچی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری زندہ کر دی. کس نے؟ قرآن پاک نے. اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر ہمیں کیا ہے، معلوم ہے کہ جو کچھ ملت ابراہیمی تھا وہ سب کا سب اس میں آیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنی بھی خوبیاں تھیں تورات میں اور ان کی شریعت میں، وہ ساری خوبیاں کس میں آ گئی؟ قرآن پاک میں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے لیے جائز نہیں تھی، ہمارے لیے جائز کر دی گئی. ان کے لیے ناجائز تھے، ہمارے لیے جائز ہیں. یا ان کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے پابندی لگا دی گئی. جیسے مال غنیمت، وہ مال غنیمت خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، ہمارے لیے مال غنیمت کا حلال کر دیا گیا. وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف مسجدوں میں نماز پڑھ سکتے تھے. ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. جہاں بھی موقع ملا آپ نے فرمایا کہ جعلت لنا الارض مسجدا، ساری کائنات کی زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی. تو یہ فرمایا وہ مہیمن علیہ. مہیمن کا ایک ترجمہ مؤید، یہ قرآن پاک ان کتابوں کی تائید کر لیتا ہے. یہ ان کو برا بلا نہیں کہتے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، بالکل تائید کر لیتے. فاحکم بینہم، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فیصلہ کر لیجئے ان کے درمیان، یہود نصارہ کے درمیان اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں، بما انزل اللہ، اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر توراتی کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے وہی بھی اللہ کا حکم ہے، اگر آپ اپنے قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہے. ولا تتبع اهواءهم، آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ایک مرتبہ یہودی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ اگر آپ فیصلہ سائنس حقسمس کرے اس پڑھو تیل کھیل میں کیا پڑھو تیل، بات سمجھا گئی؟ اگر آپ فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں ہم مسلمان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تتبع اهواءهم، بالکل ان کی بالکل نہ مانیے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے مان لیتے، مانتے تو پھر بھی نہیں،
لیکن یہ فرمایا، اور یہ صرف چونکہ یہ تو پورے امت کائنات قیامت تک کے لیے ہے، اگر کوئی یہود نصارہ کہے گا کسی فیصلے کے وقت تم اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر لو، میں تمہیں اتنا دے دوں گا، تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تمہارے مرید ہو جاؤں گا، تو اس کی بات نہ مانگیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات پر عمل نہ کیجیے، اما جاءک من الحق، کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اس سچائی سے الگ ہو کر آپ ان کے خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ یہ جو آیت ادھوری رہ گئی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي